اللہ 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 اللہ۔ درگاہوں پر جو خیرات اور دیگیں پکتی ہیں نہ کھایا کریں، چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ پکتی ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پیر صاحب کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ تھی تو اپنے گھر میں پکا کے خیرات کر دیتے، وہاں آ کے پکانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے بالکل جائیں، 1000 دفعہ جائیں، لیکن اس بزرگ کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب فرما، اس کے درجات بلند فرما۔ اس سے نہ مانگیں، اس کے لیے مانگیں۔ بہرحال بیٹا پیدا ہونے کے لیے اللہ کے قرآن میں یہ دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ باقی یا متین اللہ کا نام ہے، بیوی کے ناف پہ دم کرنا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا نام پڑھ کے دم کر دو، کوئی بات نہیں۔ ایک اور بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ ایک شخص گئے تو دیکھا کہ ایک بندے ہیں، ان کی کتاب ہے، تو اس میں ان کا نام ہے محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ وہ حیران ہو گئے کہ سب کا نام محمد۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، تمہارے باپ کا نام بھی دادا پر دادا اس سے آگے سب محمد۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا دے گا تو اس کا نام محمد رکھیں گے، تو اب جو ہی بیٹا ہوتا ہے اس کا نام محمد رکھ دیں۔ بہرحال لڑکا پیدا ہونے کے لیے یہی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارا ایک دوست اپنے ملک میں 2 سال سے لاپتہ ہے، اللہ پاک مہربانی کرے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو، اور جب اس میں آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا تصور رکھو۔ بینک سے کاروبار کے لیے رقم لی، نقصان ہو گیا، بینک کے ساتھ میرے 10 لاکھ بنتے ہیں، بینک سے 22 لاکھ لیے گھر چلا گیا۔ بالکل، اب جب جتنا بنتے ہیں وہ لوگ زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ زیادہ تو پھر تم بھی چوری کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہاں اہل بدعت جو ہے مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی بدعت پہ قائم ہے، تم اپنے دین پہ جمے رہو۔ قبر میں مردوں کے ساتھ مٹی پہ کلمہ لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ہمارے علاقوں میں شادی اور بیاہ میں بہت بدعات ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اصل مصیبت یہی ہے کہ ہم پر ہندوؤں کی تہذیب کا زیادہ اثر ہے، ان کے عادات ہمارے اندر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جی تبلیغ کافروں کو کرو، مسلمانوں کو نہ کرو، یہ تو پھر غلط بات ہے۔ پھر حضور ساری زندگی صحابہ کو کیوں دین سکھاتے رہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ کافروں کو کرو؟ چلو ایک جماعت کر رہی ہے مسلمان، تم کافروں کو شروع کر دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا گھر بیٹھ کے۔ ایک آدمی نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی تھی، اب عصر کی دوسری جب جماعت بھی جو مل گیا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، نہیں وہ ادا نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ امام صاحب سجدہ کیا، مقتدی بھی سجدے میں گیا۔ امام جب سجدے سے اٹھ کے تشہد میں بیٹھا، مقتدی نصف تشہد میں نہیں بیٹھا، سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، نہیں نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے تو وتر 3 رکعتیں پڑھے گا، دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ اگر بندہ اشراق کے 2 رکعت پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والد کو بخشے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ میں نے والدہ کو صفا مروہ کرائی، لیکن 7 کے بجائے 14 چکر لگا۔ اچھی مدد کی والدہ کی ماشاءاللہ،
بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پردے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر بندہ تو نماز میں ہوتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ اس وقت کسی عورت کو تو نہیں دیکھے گا۔ ہم نے کبھی حرم میں امامت نہیں کی، کافر کے ساتھ مل کے دم نہ کریں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے بادشاہ نجاشی کا جنازہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کے سامنے جنازے کو ظاہر کیا گیا۔ اگر غائبانہ جنازہ ہوتا تو حضور کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کسی صحابی کا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ مکے اور مدینے کے ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے باہر سے اس کو استعمال نہ کریں، احتیاط اسی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں علماء کو، اللہ ہدایت دے۔ سیاست سے علماء کا کیا تعلق ہے؟ تو سیاست سے جہلا کا تعلق ہے، یعنی جاہل سیاست کرے، عالم نہ کرے، یہ اچھی بات ہے، اسی لیے تو انجام دیکھ رہے ہوں۔ قرآن کھول کے بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، ہفتے 10 دن کے بعد فوت ہو گیا، اب اس کے عقیقے کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو آپ 7ویں دن کر دیتے ہیں عقیقہ۔ باپ نے وراثت تقسیم نہیں کی، فوت ہو گیا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بالکل ہی بھائیوں کو بھی عذاب ہوگا، باپ کو بھی ہوگا کہ وہ زندگی میں کیوں نہیں دے گیا۔ میری بیوی نے عمرہ ادا کیا، طواف صفا کیا، بال کٹوانا بھول گئی، پہلے بال تو کٹواؤ، جب تک بال نہ کٹائے وہ تو گویا کہ احرام میں ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بچوں کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، جنازے میں نہ ہو، دعا تو سب کے لیے ہے نا، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے ہو گئے۔